اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 کا یونٹ 12 پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافہ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائیز اور دنیا میں غذا کی فراہمی، آج ہم اس کا پیراگراف نمبر 3 اور پیراگراف نمبر 4 کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. جی پیج نمبر ہے جی ٹیکسٹ بک کا 140 اور پیراگراف نمبر 3. جی more than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. more than زیادہ 99% سے زیادہ آف دی ورلڈز فوڈ دنیا کی خوراک سپلائی فراہمی کمز آتی ہے فرام دی لینڈ زمین سے، وائل جبکہ لیس دین 1% 1% سے بھی کم از فرام اوشنز جبکہ 1% سے بھی کم سمندروں، اینڈ ادر ایکویٹک اور دیگر ایکویٹک ہوتا ہے، یہ بھی آبی ہوتا ہے، آبی ہیبیٹیٹس اور دیگر آبی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. دنیا کی 99% سے زیادہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 1% سے کم سمندروں اور دیگر آبی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. دنیا کی 99% سے زیادہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 1% سے کم سمندروں اور دیگر آبی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. دی کنٹینیوڈ مسلسل پروڈکشن پیداوار آف این ایڈیکویٹ مناسب فوڈ سپلائی خوراک کی فراہمی از ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈیپینڈنٹ انحصار کرتی ہان ایمپل فرٹائل لینڈ، یعنی براہ راست اس کا جو دار و مدار ہے نا وہ زیادہ زرخیز زمین، ایمپل فرٹائل زیادہ زرخیز زمین جس میں زیادہ فصلیں ہو سکیں، فریش واٹر تازہ پانی، اینڈ انرجی اور توانائی پر ہے. مناسب غذا کی مسلسل پیداوار کا براہ راست دار و مدار بہت زیادہ زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر ہے. مناسب غذا کی مسلسل پیداوار کا براہ راست دار و مدار بہت زیادہ زرخیز زمین، تازہ پانی اور انرجی پر ہے. As the human population grows، جب انسانی آبادی بڑھتی ہے، پاپولیشن آبادی گروز بڑھتی ہے، the requirements تو ضروریات for these resources ان ذرائع کی also grow وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. جب انسانی آبادی بڑھتی ہے تو ان ذرائع کے لیے ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. ایون اف حتیٰ کہ، ایون اف یہاں تک کہ، these resources are never depleted تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسانی آبادی بڑھتی ہے تو ان ذرائع کے لیے ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. ایون اف یہاں تک کہ if these resources اگر یہ ذرائع are never کبھی بھی ڈپلیٹڈ کم نہیں ہوتے، ڈپلیٹڈ کم نہیں، اگر یہ آپ کے پاس ایسے ذرائع ہیں جو کبھی بھی کم نہیں ہوتے، آن ا پر کیپیٹا بیسز فی کس کے حساب سے، دے ول ڈیکلائن وہ نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے.
وہ نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے، بیکاز سگنیفیکنٹلی نمایاں طور پر ڈکلائن کم ہو جائیں گے، بیکاز کیونکہ دے مسٹ بی ڈیوائڈیڈ کیونکہ وہ زیادہ افراد میں تقسیم ہو جائیں گے، بیکاز دے مسٹ بی ڈیوائڈیڈ وہ تقسیم ہو جائیں گے امنگ درمیان، امنگ کو استعمال کرتے ہیں جب ہم دو سے زیادہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، یعنی دو سے زیادہ بات کریں، دو بندوں کے درمیان بات کریں گے تو یوز کریں گے بٹوین، اور اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر امنگ، مور پیپل۔ کہتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ وسائل کبھی کم بھی نہیں ہوتے، وہ فی کس شرح نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یقیناً زیادہ افراد میں تقسیم ہوں گے، جوں آبادی بڑھتی جائے گی۔ ایٹ پریزنٹ موجودہ طور پر فرٹائل ایگریکلچرل زرخیز زمین، فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ زرخیز زمین از بینگ لاسٹ، یہ بھی کم ہو رہی ہے، ایٹ این الارمنگ ریٹ، خطرناک حد تک وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ فی الحال زرخیز زمین خطرناک شرح سے کم ہو رہی ہے۔ دی شارٹیج کمی آف پروڈکٹیو فرٹائل پیداواری صلاحیت یا پیداواری زرخیز زمین کمبائنڈ اکٹھی ہو جاتی ہے ود ڈیکریزنگ، کم ہو رہی ہے، اینڈ ود ڈیکریزنگ لینڈ کم ہوتی ہوئی زمین پروڈکٹیوٹی اس کی پیداوار بھی کم کرتی ہے، اس دی میجر کاز ایک بڑا ذریعہ ہے آف کرنٹ فوڈ شارٹیجز، موجودہ خوراک میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت کے ساتھ زمین کی دی شارٹیج آف پروڈکٹیوٹی فرٹیلائنڈ، زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت کے ساتھ پیداوار دینے والی زرخیز زمین کی کمی، ڈیکریزنگ لینڈ پروڈکٹیوٹی، پیداواری صلاحیت کے ساتھ پیداوار دینے والی زرخیز زمین کی کمی غذا کی موجودہ قلت کی بڑی وجہ ہے۔ اب جناب اس کا صرف ترجمہ پڑھوں گا، آپ صرف ترجمہ سنیں گے، تھوڑا مشکل ترجمہ ہے، دوبارہ سے سنیے۔ دنیا کی 99% سے زیادہ غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 1% سے کم سمندروں اور دیگر آبی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ مناسب غذا کی مسلسل پیداوار کا براہ راست دار و مدار بہت زیادہ زرخیز زمین، تازہ پانی اور توانائی پر ہوتا ہے۔ جب انسانی آبادی بڑھتی ہے تو ان ذرائع کے لیے ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ وسائل کبھی کم نہیں ہوتے، وہ فی کس شرح نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یقیناً زیادہ افراد میں تقسیم ہوں گے۔ فی الحال زرخیز زمین خطرناک شرح سے کم ہو رہی ہے۔ زمین کی کم ہوتی ہوئی پیداواری صلاحیت کے ساتھ پیداوار دینے والی زرخیز زمین کی کمی غذا کی موجودہ قلت کی بڑی وجہ ہے۔